آپ ہمیں جوتیاں بھی ماریں اور رونے کا موقع بھی نہیں دیں گے؟ نہیں سرکار، ایسا نہیں ہوگا. ہم روئیں گے بھی نہیں اور وہ جوتیاں چھین کے آپ کے سروں پہ ماریں گے، بلکہ آپ کے ہینڈلرز کے سروں کے اوپر ماریں گے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. آج ہم دیو ہیں. دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی، ہاں. بیسیکلی یہ سب کے سب لوگ کوئی ذہنی مریض تھے، جسے حدیث میں مجنون کہا گیا ہے. یہ اسے مجذوب کہہ لیتے ہیں، قلندر کہہ لیتے ہیں، یہ سارے پاگل ہی تھے. سیدھی سی بات ہے. تو نہیں، یہ ہوتا ہے دنیا میں، ہر پاگل بندے کو دوسرے پاگل ہی نظر آتے ہیں، یہ نیچرل ہے. تو یہ جو چلاکیاں، ہوشیاریاں ساری یہ کرتے تھے، وہ ان کے اپنے گلے کی ہڈی اب بن گئی ہوئی ہیں. وہ ساری باتیں جو ان کے پاس دلیل ہوتی تھی، آج وہی دلائل میں ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں جو بلا کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ نٹوریس ورڈ ہے. آپ بچپن میں نہیں سنتے لالچ بری بلا ہے؟ کبھی کسی اچھی چیز کے لیے بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ دیکھو اللہ نے کڈی بڑی بلا چھڑی توڑے ہوتے ہیں، لو سامو. تو دیکھو تم نے تو نہیں روکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے. ہائے 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 ہائے. ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے. تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ مطلب بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن یقیناً یہ کرامت کی اولاد ہے. پھر وہ والا مسئلہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، البتہ قرآن چینج نہیں ہوا. اب آپ کہیں گے کہ میں نے بیچ میں یہ آ کے چٹکلا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے جہاں موقع ملے گا دماغ کھولوں گا. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے. زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے زیادہ افسوسناک لمحہ کون سا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں. وہ 40 دن، اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے. شادی ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے. تو 40 دن ہم نے ماشاءاللہ جو زندگی کے گزارے ہیں، وہ دوبارہ اس طرح کے 40 دن نہیں نصیب ہوئے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تمام مکاتب فکر کو سنیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مخالفین کیا کلپ ہی کیا چڑھتا ہے، اس کو سننا نہیں ہے. یار اگر آپ سچے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہیے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ تو یہ تو کافروں کی روش تھی. آپ مسلمان. بھائی کا سوال ہے، میرا آڈیو ویڈیو سینٹر ہے اور میں فلموں، گانوں اور نعتوں کی سیڈیز بیچتا ہوں اور گاہکوں کو موبائلوں میں بھر کر بھی دیتا ہوں. اس کے علاوہ سپیکر، سیڈیز وغیرہ کا بھی بیچتا ہوں. تو کیا یہ آلات موسیقی میں شامل ہوگا؟ کاروبار حلال ہے؟ بچ جائے نا میرے بھائی، صرف وہ کام کریں نا جو جائز والا ہے. آپ گانے شانے نہ بھر کے دیں. میں تو کہوں آپ تقریریں بھی نہ بھر کے دیں مولویوں کی، وہ بھی آپ ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. مطلب گانوں سے تو دنیا خراب کریں گے اور ان تقریروں سے تو ان کی آخرت بھی خراب کر دیں گے. یار اگر آپ سچے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہیے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ تو یہ تو کافروں کی روش تھی. آپ مسلمان ہیں. کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں. اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت پہ ایمان نہیں ہوگا. یہ تخت بلقیس والا واقعہ بھی جو آیا ہے، اس کو ہم سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں، ورنہ یہ کرامت نہیں ہے. یہ کمپیٹنسی تھی ان کے پاس جو انہوں نے کر کے دکھائی اور دعوے سے کر کے بتائی. جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں. اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت پہ ایمان نہیں ہوگا. چونکہ ان کا دعویٰ ہے، ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں.